بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام پریس و میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ اتنے عجلت کے وقت میں انہوں نے یہاں پہ تشریف لائے. اور بات یہ ہے کہ یوسف پاکستانی ایک پیٹریوٹک آدمی ہے. جب مجھے پتہ چلا ان کے بارے میں اور کل ایک دعوت میں میری جب ملاقات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جن سے جا کے مجھے بلیسنگ لینی چاہیے اور مجھے ان سے دست شفقت چاہیے. ظاہر ہے میرے بڑے ہیں اور جس مشن کو میں لے کے چل رہا ہوں وہی مشن ان کا ہے. تو یقینی طور پہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، صنعتوں کی خوشحالی، غریب عوام کی خوشحالی، مڈل کلاس تباہ و برباد ہو گیا ہے اس کی خوشحالی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس پہ ہمیں پوری توجہ دینی پڑے گی. اور میں اپنی طرف سے تو یوسف بھائی کو بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور میں ان کے ہر مشن میں ان کے ساتھ ہوں. کیونکہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو جو بھی پاکستان کے لیے مخلص ہوگا پاکستان اس کے ساتھ مخلص ہوگا اور میں بھی اس کے ساتھ مخلص ہوں گا. تو یہاں پہ میں پاکستان بزنس گروپ میں اپنے جنرل سیکریٹری کے ذریعے سے میں نے ان کو جو ہے وہ اپنے پیٹرنز کے اندر بھی شمولیت اختیار کرنے کے لیے دعوت دی ہے کہ یہ ہمارے پیٹرنز میں رہیں تاکہ بزنس کمیونٹی کے اندر جو ہم ایک ویژن لے کے چلے ہیں پاکستان بزنس گروپ کی تحت جس میں 5000 ممبر ہمارے ہیں اور وہ بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہیں. جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو بھی اور پاکستان کے اندر ہیں ان کو بھی ان سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف پاکستانی یہ وہ شخصیت کے مالک ہیں کہ جو واقعی ہی جو ہے ہمارے پیٹرن ہونے کے جو ہے وہ قابل ہیں. ان کے اندر وہ قابلیت ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو آپ گواہ رہنا کہ ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان نہیں ہوتا تو میرا لیڈر کہتا تھا کہ ہم کسی منشی کے غلام ہوتے. تو ہمیں اپنے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے اور پاکستان کی ترقی و کامرانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. یوسف بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس یہ آئے فراز الرحمان صاحب اس حوالے سے آپ کچھ اپنا بتائیں گے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، جزاک اللہ بھی ساتھ میں. اور ان کا جو اصل میں روایتی باتیں تو دنیا کرتی ہے، ہمارے سیاستدان بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں کہ اب یہ بزنس اس میں کمیونٹی سے یہ نکلے ہیں. یہ تو جب بزنس مین جو نا وہ صحیح چلے گا تو دیکھیں ملک چلے گا. اگر بزنس مین کو سکون نہیں ہے نا تو یہ یاد رکھیں پھر کوئی بھی شخص سکون میں نہیں رہ سکتا کیونکہ بزنس سے ہی سارا کچھ ہے. جب یہ روزی روٹی چلے گی یہ ہے حقیقت بات. اگر روزی روٹی نہیں ہے نا کسی کے لیے تو پھر ہر چیز بیکار ہے. اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں غلامی کی بھی تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ غلامی سب سے بڑی انسان کی جو نا وہ خالی پیٹ ہے اور خالی جیب ہے. اگر انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور جیب اس کی بھری ہوئی ہے نا تو وہ پھر کسی کا نہ وہ غلام بنتا ہے نہ اس کو کوئی غلام بنا سکتا ہے. تو صرف خالی نعرے دعوے لگا دینا میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ کام وہ کرو بات وہ کرو جس پہ آپ پورا اتر سکتے ہو. باقی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور خدا کرے کہ سب کے دل میں اتر جائے ہمارے پاکستان کی بات. اور سب سے یہی گزارش ہے جتنے بھی ووٹر ہیں سپورٹر ہیں سب سے یہی بات ہے کہ کم سے کم آپ نے اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو صرف اپنے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے تو کم سے کم اس کینڈیڈیٹ کو جو نا ووٹ دیں جس کو آپ خود بھی جانتے ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. یہ جو آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو وہ پھر آپ اپنے آپ کی جو غلامی کی جو مہر ہے تو میں تو پھر یہی بولوں گا کہ آپ نے غلامی کی مہر وہ لگائی ہے کہ جس میں آپ اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے. تو اس انگوٹھے میں جو نا اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اور اس انگوٹھے کا جو نا استعمال عوام اگر اس دفعہ نہ صحیح کر سکی تو پھر یاد رکھیں میں نہیں سمجھتا کہ آگے آپ جو نا پوری قوم جو نا پاکستان کی جو نا دلدل سے باہر نکل سکے. اور ملک جو نا دلدل میں اچھا نعرہ آپ لگاتے تھے وہ ذرا ایک ابھی آپ نے لگایا تھا جو میں نے کہا تھا آپ کو وہ میرا تو اس طرح سے کہ فکر انسانیت، فکر روزگار، فکر پاکستان. ایک جھنڈا ایک ایجنڈا. تو بات یہ نہ کوئی سندھی نہ کوئی پنجابی نہ کوئی بلوچی نہ کوئی پٹھان بالکل نہ کوئی مہاجر، ایک جھنڈا ایک ایجنڈا. تو یوسف بھائی یقینی طور پہ آپ سے مجھے بڑی تقویت ملی اور میں سمجھتا ہوں کہ پریس میڈیا کے دوستوں آپ اس بات کو یقین رکھیں کہ دیکھیں پاکستان اس وقت انتہائی بحران کا شکار. پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے ہمیں کیمیکل سیاست اور یہ جو
جھنڈائی سیاست ہے نا، علاقائی سیاست ہے، اس سے باہر نکل کر سوچنا پڑے گا۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی ترقی و کامرانی میں جو جو حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے کسی نوجوان کو کھڑا کر سکتے ہیں، کسی فیملی کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بڑا اچھی چائنا نے ایک فلاسفی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ مچھلی نہیں کھلانی، بلکہ مچھلی کھلانے کے لیے کانٹا اور اوزار دینے، ٹھیک ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ درود و سلام، ہزاروں درود و سلام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے ایک شخص آیا، اور اس شخص نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی میں بہت محتاج ہوں اور پریشان ہوں، ایسا ہوں۔ تو انہوں نے وہ چاہتے تو اس کی مدد صحابہ کرام سے کہتے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ اتنے کھلے دل کے اور اتنے ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھے کہ وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ مگر انہوں نے اسے کہا کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس گھر میں ایک کٹورا ہے۔ اس نے کہا وہ کٹورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کٹورا لے کے آؤ۔ وہ کٹورا لے کے آئے، انہوں نے اس کٹورے کی بولی لگوائی، اور جب وہ بولی لگوائی تو وہ کٹورا جو ہے وہ ایک صحابی نے خرید لی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت عرصے کے بعد جب واپس آیا تو وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر غریبی کسی انسان کا نام ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ تو ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اس عزم کے ساتھ کہ بنو کاروباری، اور بات یہ ہے کہ جابیں بھی اسی وقت نکلیں گی جب ہمارے کاروبار کے وسائل بڑھیں گے۔ 25% ٹیکس کورنگی انڈسٹریل ایریا دیتا ہے۔ کورنگی کے موجود عوام کا ٹیکس لگا لو تو 5% وہ بھی لگا لو، تو بات یہ ہے کہ پھر بھی کورنگی لانڈی والے ہی بیکار نظر آتے ہیں آپ کو، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ یہاں پہ اسٹریٹ کرائم رکتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں میرے حلقے سے ایک صاحب جو ہے ان کا موبائل اسنیچنگ کے دوران مرڈر ہو گیا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں، اور وہ لوگ باہر نکل کر جو ہے وہ اگر کسی کے گھر میں بچہ اس کا رو رہا ہے اور بلک رہا ہے اور اس کو دودھ چاہیے تو وہ تو اس کے لیے تو اس وقت سب کچھ حلال ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص جب باہر نکل کر کسی کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ جب اس کو مار کے اور انکاؤنٹر کر کے جی فخر سے بتاتے کہ جی ہم نے اتنے انکاؤنٹر کر دیے، تو بھائی وہ انکاؤنٹر آپ انسانیت کے کر رہے ہیں، وہ انکاؤنٹر آپ مجرموں کے نہیں کر رہے، وہ انکاؤنٹر جو ہے وہ عادی مجرموں کے انکاؤنٹر کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ عادی مجرم ہوتے تو آپ کے ہاتھ ہی کیوں لگتے؟ تو بات یہ ہے بھائی، بے روزگاری بہت بڑی جو ہے وہ بیماری ہے، اور یہ بیماری صرف اس وجہ سے ہے کہ اربوں روپے کے جھنڈے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو صرف کانسٹیٹیوشن کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں یہ عوام کی خوشحالی کے لیے تو کبھی نہیں لگائے گئے، الیکشن جیتنے کے لیے سب لگاتے، چھیپا ہو گیا، سیلانی ہو گیا، اور جتنے کریڈیشنل ادارے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی NGOs ہیں جن کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جو ہے یہ اس کو کون چلا رہا ہے؟ وہ بزنس کمیونٹی چلا رہی ہے۔ یہ فری کے دسترخوان کون چلا رہا ہے؟ یہ بزنس کمیونٹی چلا رہی ہے۔ میں ان سے بھی یہ درخواست کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا فنڈ نکالو اپنے دوستوں کو کھڑا کرنے کے لیے، اپنے بھائی کے بیٹے کو کھڑا کرنے کے لیے، اپنے پھپھی کے بیٹے کو کھڑا کرنے کے لیے، کہ بھائی اسی طریقے سے کمیونٹی سسٹم پہ پاکستان بنا تھا، اور اسی کمیونٹی سسٹم پہ کلچر کو میں پیار کرتا ہوں، کلچر ہمارا پیار ہے، مگر پاکستان کیا ہے؟ پاکستان وہ ایک واحد جھنڈا ہے جس کے تلے آ کے ہم اپنے تمام کلچرز کو فروغ دے سکتے ہیں۔
تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا ان کرپٹ سیاستدانوں کو ان کے چنگلوں سے باہر آئیے اور پاکستان کی ترقی دینے کے لیے جو آزاد امیدوار آپ کو اچھے نظر آئیں، جن کی کریڈیشنل ہو، جہاں پیچھے سے جن میں کوئی کرپشن نہ ہو، ان لوگوں کو میں صرف اپنے لیے نہیں کہتا، سب کے لیے کہتا ہوں کہ اچھے امیدوار چاہے پارٹی کے جھنڈے تلے ہوں، اچھے امیدوار ہوں، کرپٹ نہ ہوں، آپ کے علاقے کے اندر ہوں، آپ جانتے ہوں، آپ کی آواز پہنچانے کے لیے وہ آزاد ہوں، اپنے ذہن کو آزاد کریں۔ کیونکہ میں آزاد امیدوار ہوں تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں آزاد ہوں، اور میں فخر سے کہوں گا ایک دن کہ میرا حلقہ 243 اور 234 بھی آزاد لوگوں کا شہر ہے، آزاد لوگوں کا علاقہ ہے۔ یوسف بھائی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فراز الرحمان صاحب آئے ہیں، مشہور بھی آپ نے سنا ہوگا، تو کیا میسج، آپ ایک بڑے سماجی کارکن ہیں، پاکستانی خطاب ہے آپ کو ملا ہوا، کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی شخصیت کو ووٹ دینا چاہیے سلیکشن میں؟ بات یہ کہ جس طریقے سے فراز بھائی کا جو مشن ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے یہ بزنس مین ہے، یہ تو بزنس مین جو نا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا بزنس جو نا نیچے جائے، اور وہ خالی کسی ایک بزنس مین کا بزنس نہیں ہے، اس ایک بزنس مین کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ سینکڑوں، کسی کے پاس درجنوں، کسی کے پاس ہزاروں لوگوں جو نا ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب تاجر مرے گا نا، تو میں یہ بات جانتا ہوں تو پھر پورا سسٹم مر جائے گا۔ اگر تاجر زندہ رہے گا اور صنعت ہماری زندہ رہے گی تو ہمارا ملک جو نا زندہ رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو میں سمجھتا ہوں جو مطالبہ ہونا چاہیے کسی بھی حکومت سے، اور مجھے نہیں پتہ آنے والا کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے، اگر ان کی بھی آتی تو میرا سب سے پہلے مطالبہ یہی کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاکستان کے عوام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں تو اس چیز کی بات کروں گا، میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گا کہ اگر میرے ساتھ کوئی دوست ہے اور وہ غلط ہے تو میں اس کو بولوں جی میں اس کی جو نا غلط آدمی کی میں حمایت کروں گا، اس لیے نہیں کروں گا۔ اگر اس کے ساتھ میں غلط حمایت کروں گا تو سمجھ لیں کہ میں نے پوری قوم کے ساتھ جو نا غداری کی ہے، کہ میں نے اپنے ملک کے لیے انگوٹھا تو لگایا ہے لیکن بہتری کے لیے نہیں لگایا، میں نے صرف اپنی بات کو بڑھانے کے لیے یا اپنی برادری کو جو نا اوپر کرنے کے لیے لگایا ہے۔ تو برادریاں اوپر ایسے نہیں جاتی، جب قومیں اوپر جاتی ہیں نا تو پھر جو نا ساری برادری اور انفرادی بھی معاملات جو نا جب ہی طے ہوتے ہیں، جب مشترکہ اجتماعی معاملہ، جب ملک اجتماعی طور پہ جب ترقی کرتا ہے تو انفرادی بھی ترقی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی بات ہے، امن ہوگا تو چمن ہوگا، جو بھی آئے گا انشاءاللہ میرا مطالبہ تو یہی ہوگا جی مجھے پہلے امن اور چمن چاہیے، میرے لیے سب کچھ ہو گیا۔ بالکل، مطلب ہے جی ہر کسی کا حق بنتا ہے، اور بالکل جی دیکھیں، بالکل میری بات سنیں، میری بالکل ہے، میری جو میرے ملک کے لیے بات کرے گا، جو میرے ملک کی آواز بنے گا، جو میرے ملک کے عوام کی آواز بنے گا، میری انشاءاللہ تعالی حمایت میں ضرور کروں گا اس کی۔ فراز الرحمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، یوسف پاکستانی جیسی شخصیت آج آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، آئے ہیں، آپ نے باقاعدہ دعوت بھی دی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اس حلقے سے کامیاب ہو۔ یہاں مزدور طبقہ ہے اور آپ مزدوروں کے سرپرستی بھی کرتے ہیں، تو کامیاب ہونے کے بعد کیا پلان رکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا نا کہ بزنس کمیونٹی ہی سب چیز ہے۔ بزنس کمیونٹی جب سب چیز ہے تو پھر بزنس کمیونٹی کو کیوں نہیں جگہ دی جاتی، کیوں نہیں اسپیس دی جاتی؟ خواتین کے لیے ریزرو سیٹس ہیں، فلاں کے لیے ریزرو سیٹس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بزنس کمیونٹی میں بھی اگر یہ ریزرو سیٹس لے آئیں گے تو بھی ہمارے چند ایک لوگ جو ہیں وہ جیسے وہ معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں، جو سچ ہے وہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہے وہ ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، وہاں جان دینی ہے، اور جو دن میں نے زمین کے اندر جانا ہے وہ باہر نہیں ہے۔ میری سیکیورٹی ہٹا دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، میری سیکیورٹی نہیں ہے اس وقت میرے پاس۔ ایس ایس پی کورنگی کو بھی بول چکا ہوں میں، اس کے علاوہ بھی میں نے آئی جی صاحب کو بھی فون کیا، ڈی آئی جی صاحب کو بھی فون کیا، میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ میرے دونوں گارڈ بھی غیر متوقع طور پہ غائب کر دیے گئے یا غائب ہو گئے، اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتاؤں کہ یہ علاقے کی ڈائنمک ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ لوگوں کی جو ذہن اور سوچ ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ جی ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ پولیٹیکل ورکرز ہونے کے بجائے پاکستان کے ورکر بنیں، پاکستان کی ترقی و کامرانی کی بات کریں۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں
کسی آئیڈیالوجی کو بھی آپ پسند کریں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر آپ اچھے بندے چنیں، ٹھیک ہے نا. شہر ہونے کا یہ فائدہ تو ہو، پڑھے لکھے ہونے کا یہ فائدہ تو ہو کہ آپ اپنے ذہن کو آزاد رکھ کر کینڈیڈیٹ چن سکیں. اگر آپ اپنے حلقے کے اندر لوگوں کو پڑھے ہی نہیں کہ جی ہم نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے، برادری سسٹم ہے جی، او جی چودھری صاحب نے کہہ دیا جی ووٹ سارے اس کو ڈلیں گے، او جی شاہ صاحب نے کہہ دیا جی ووٹ سارے اس کو ڈلیں گے. کم آن گرون اپ. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ اگر کوئی اچھی پراپر برادری سسٹم ہے تو وہ برادری سسٹم کمیونٹی کی ہیلپ کے لیے اور کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کمیونٹی کے اندر آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پریفر کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. پھر اسی کمیونٹیوں کو جوڑ کر پاکستان بنا. ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ جو لوگ بھی ہجرت کر آئے، جو لوگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے سے ووٹ ڈالنے صرف اس لیے نہیں جاتے، دعوے سے کہہ رہا ہوں میں، 3,90,000 ووٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. پیک سے پیک الیکشن میں بھی 1.5 لاکھ ووٹ پڑتا ہے. کیوں پڑتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ لوگ بیزار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ اینٹی ہے. جو جیت کے آتا ہے اس کے حق میں نہیں ہے، جو جیت کے آتا ہے اس کے حق میں ووٹ نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ شخص اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، وہ 2,10,000 اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے ووٹ ڈالنے کے لیے. بس یہی بات آپ تک پہنچانی تھی اور یہی بات آپ کو سمجھانی تھی. الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، اس ٹائم الیکشن کمپین بڑے زور و شور سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں، 2-4 دوستوں میں سنگل 2 گاڑیوں میں آپ گھوم رہے ہیں. اس ٹائم تو پی ایس کی کمپین ایسی ہے کہ 25-50 گاڑیوں میں لوگ کر رہے ہیں. آپ کو ایم ایل اے کا اور بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں. میرے والد محترم حاجی فضل الرحمان مرحوم جو تو کاٹی کے بانی بھی تھے، کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے بانی، اور آباد کے بھی بانی تھے، جمعیت برادران دہلی کے بھی بانی تھے. تو ایک دفعہ ہمارے ڈرائیور جو ہے اس کی شادی تھی، تو ابو نے کہا بھائی کو کہ بیٹا یہ لفافہ بھی لو اور جا کے وہاں پہ شادی میں شرکت کرو. تو جب وہ شادی میں شرکت کے لیے جانے لگے تو را سلک سلور کلر کا، مجھے آج بھی یاد ہے، میں چھوٹا تھا بہت، تو سلور کلر کا را سلک اس زمانے میں بڑی ایک شاندار قسم کا نایاب تھا. تو سلور کلر کا جو ہے وہ را سلک ریپتن کر کے اور وہ نکلے شادی میں جانے کے لیے. تو ہمارے ابا نے ان کو وہیں روک دیا اور کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا شادی میں. کہنے لگے تو یہ کیا اولیا بنایا؟ کہنے لگے کیوں ابو یہ صحیح نہیں ہے؟ کہنے لگے بالکل صحیح ہوتا اگر تم اپنے برابر کے کسی شخص کی شادی میں جاتے، اپنے برابر کی کسی شخص کی شادی میں جاتے تو ضرور اچھا ہوتا، مگر جاؤ سادہ کاٹن کا جوڑا پہنو اور شادی میں جاؤ. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ دولہا نے بھی اتنا قیمتی جوڑا نہیں پہنا ہوگا جتنا قیمتی جوڑا تم پہن کے جاؤ. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ میں گاڑیوں کا کیا، گاڑیوں کے انبار لگ جائیں گے. میرے ساتھ تو پوری انڈسٹری ہے، میں کاٹی کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہوں اس وقت. گاڑیاں کتنی؟ 100 200 50. ایک صاحب آئے جلسہ کرنا ہے بھائی آپ کے لیے. میں نے کہا میں جلسے کی سیاست پہ بلیو ہی نہیں کرتا. میں جلسے کی سیاست پہ بلیو ہی نہیں کرتا بھائی. میں کیوں کروں جلسہ؟ لوگوں کو ہائی رسک میں کیوں ڈالوں؟ صرف اس لیے کہ میں اپنی اسٹرینتھ شو کروں. میرا میسج تو پہنچ سکتا ہے ان تک. آپ ہی لوگ تو میرے لوگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، میسج پہنچائیں. میں جو بینرنگ جو 20 لاکھ روپے کا بجٹ اپروو ہوا ہے، میں ودن 20 lakhs اپنے اخراجات کو مینٹین کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اسی کے اندر خرچے کروں گا. مجھے نہیں چاہیے کہ جی میں 2 کروڑ لگاؤں، 4 کروڑ لگاؤں، 20 کروڑ روپے لگاؤں، الیکشن جیتوں. نہیں، مجھے کمانا تھوڑی ہے وہاں جا کے. میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے. میں اپنا پیسہ اگر الیکشن کمیشن نے بھی اجازت دی ہوئی ہوتی تو بھی نہ لگاتا. ٹھیک ہے نا. بات یہ میں تو قوم کی خدمت کے لیے نکلا ہوں، اور اگر وہی پیسہ لگانا ہوگا تو کسی بیوہ کی بچی کی شادی پہ لگا دوں گا. وہی پیسہ لگانا ہوگا تو میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں گا.
تو بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے بڑے پیسے میں بھی سادی زندگی گزاری ہے. تھینک یو سر.